ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم سامعین کرام، کبھی آپ نے اپنے گریبان میں خود جھانک کر کے دیکھا کہ ہم کون سی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی۔ ذرا غور کیجئے گا آپ کہ ہم کس پٹری پر جا رہے ہیں اور کون سا رویہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں۔ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی۔ یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی۔ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ رب تبارک و تعالی نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے اس میں یکسوئی ہے، اس میں محبت ہے، اس میں مودت ہے، اس میں آپس میں ہم آہنگی اور ہمدردی ہے۔ کیا ہم مسلمان سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یا اس کے برعکس مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء؟ یہ تو تذبذب میں ہیں، ان کا ایک سے تعلق نہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور دوسرے لفظوں میں میں پھر یہ کہوں گا، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کا رویہ یہ ہے، ان کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ وہاں پر اسرائیل کے خلاف بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑا شور شغافہ ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر ساری اسرائیلی مصنوعات بھری ہوئی ہے۔ ہمارا پکانے والا آئل ہو، ہمارے ٹوتھ پیسٹ ہو، ہمارے کون سی ایسی چیز ہے، مشروبات میں دیکھ لیجئے، صابن میں دیکھ لیجئے، کون سی چیز ہے جو ہمارے گھر میں اسرائیلی موجود نہ ہو؟ ہم ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک اکیلے اللہ والے ہو جائیں۔ یا عباد اللہ کونو اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، بھائی چارہ قائم کرو۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ اگرچہ اسلام نے مسلمانوں کے علاوہ اوروں سے بھی ہمدردی کرنے کا سبق سکھایا ہے، لیکن پہلے نمبر اپنے مسلمان بھائیوں سے ہماری مکمل ہمدردی ہو، ہمارا مکمل تعاون ہو، ہمارا مکمل تعلق ہو ان سے، تو پھر آخرت میں چھوٹ ہو سکتی ہے، ورنہ روز قیامت یہ دکاندار بھی جو اپنی دکانوں پر یہ مصنوعات رکھے ہوئے ہیں، اور خریدار بھی، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے کہ ایک طرف نام تم یہ لے رہے ہو اور دوسری طرف تم یہ کام کر رہے ہو جو اس نام کے برعکس ہے۔ ادھر نام کچھ اور، ادھر کام کچھ اور۔ یہ دوگلا پالیسی نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس سے مسلمانوں کو چاہیے کلی طور پر باز آ جائیں، اسلامی ممالک کی جو اپنی مصنوعات ہیں آپ اس کو استعمال کریں، اس طرف جائیں، تاکہ آپس میں محبت اور مودت بھی بڑھے اور مسلمانوں کو قوت بھی حاصل ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکمرانوں کو بھی، علماء کو بھی، سربراہان کو بھی، دکانداروں کو بھی، عوام کو بھی، سب کو یہ یکسوئی والی سمجھ عطا فرما دے، تاکہ اسلام کا بول بالے کا یہ سبب بن جائے۔